السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج کی ہماری فقہی مجلس چند مسائل پر مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے ہم چند سوالات کا جواب دیں گے، جو سوالات ہمارے بعض متعلقین کی جانب سے آئے ہیں، اور ان کے جوابات دینے کے بعد پھر ہم آگے مسائل کا سلسلہ حسب سابق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ایک سوال ہے کہ اگر سجدہ کرتے وقت پاؤں زمین پر نہ لگیں تو اس سے سجدہ ہوگا یا نہیں؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس کا جواب عرض کیا جا رہا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو پاؤں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں، کبھی اوپر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں، اور بعض لوگ انگلیاں جھکا دیتے ہیں، پیچھے کی جانب کو موڑ دیتے ہیں انگلیوں کو، اور بعض لوگ اس کو پاؤں کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ سیدھا ہی رکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب اٹھائے رکھتے ہیں تو پورے سجدہ ہونے تک بھی اس کو زمین سے لگاتے نہیں ہیں۔ یہ بعض لوگوں کی مختلف عادتیں ہیں جس کے تحت میں لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ مسنون طریقہ یہ نہیں ہے۔ پہلے مسنون طریقہ سماعت فرمانے، بھی مسئلہ بھی سن لیں۔ مسنون طریقہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں بھی احادیث آئی ہوئی ہیں کہ جب آدمی کو سجدے میں سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں اس کو اپنے پاؤں کی انگلیاں بھی زمین سے لگائے رکھنا چاہیے، اور پاؤں کو زمین سے لگائے رکھنا چاہیے، اور پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی جانب رکھنا چاہیے، موڑنا چاہیے۔ پاؤں زمین سے لگا رہے اور پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب مڑی رہیں، پوری طرح سے مڑیں گی نہیں، لیکن جس حد تک بھی وہ پیر کی انگلیاں مڑ کر قبلے کی جانب اس کی انگلیاں ہو جائیں اتنا بہتر ہے۔ یہ مسنون ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہوں اور پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی جانب ہونا چاہیے سجدے میں۔ دوسری بات، یہ تو مسنون طریقہ ہے کہ پیر کا زمین سے لگے رہ کر انگلیاں قبلے کی جانب ہونا، یہ مسنون طریقہ ہے۔ دوسری بات مسئلے کی روح سے یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ پیروں کا لگنا زمین پر یہ سجدے کے فرائض میں سے ہے۔ ہاں، کہ سجدے میں چند اعضاء، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی 7 اعضاء پر سجدہ فرماتے تھے۔ یہ دونوں قدم ہیں، اور پھر دونوں گھٹنے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھ ہیں، اور پھر سر ہیں۔ تو 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے، یہ سجدے کا اصل طریقہ ہے، اور اس میں ان دونوں پیروں کا زمین سے لگا رہنا سجدے میں یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر سجدہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء نے فرمایا ہے، حضرت مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم کے دیگر مفتیان کرام کے اس سلسلے میں فتاوی موجود ہیں، تو ہمارے اکابر کے فتاوی میں باحوالہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دونوں پیروں کا ایک رکن کے بقدر سجدے میں زمین سے لگا رہنا نماز سجدے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر دونوں پیر ایک رکن کے بقدر زمین سے لگے ہوئے نہیں رہے، یا دونوں پیروں میں کا کوئی حصہ زمین سے سجدے میں بالکل نہیں لگا رہا، تو اس صورت میں اس کا سجدہ نہیں ہوتا، اور جب سجدہ نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو جو لوگ اپنی عادت میں یہ عادت بنا چکے ہیں کہ پیر سجدے میں جاتے ہی پیروں کو اٹھا لیتے ہیں، اور پھر سجدہ ختم ہونے تک بھی پیر نہیں رکھتے، جب سجدہ ختم کر کے سر اٹھاتے ہیں تب پیر رکھ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ عادت بالکل غلط ہے، اور اس سے پھر نماز لوٹانی پڑ جاتی ہے، سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے، کم سے کم ایک رکن 3 سبحان اللہ کے بقدر پیر کا زمین سے لگا رہنا ضروری ہے سجدہ صحیح ہونے کے لیے۔
اور اسی طرح سے جو لوگ اپنی انگلیاں موڑ کر پیچھے کی جانب کر لیتے ہیں، وہ ان کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ انگلیاں قبلے کی جانب ہونا چاہیے، قبلے سے مقابل میں، پیچھے کی جانب نہیں ہے، سامنے کی جانب میں ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور بعض لوگ پیروں کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی قینچی کی طرح سے ٹیڑھا کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں پیروں کو سیدھا کھڑا رکھنا چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ دوسرا سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ امام اور مؤذن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اور مؤذن اگر صاحب نصاب نہیں ہیں اور وہ محتاج و ضرورت مند ہیں تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن تنخواہ میں نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو اگر زکوٰۃ دے کر ان کی امداد کرنا ہو تو بغیر معاوضے کے، ان کی امامت اور مؤذنی کی تنخواہ میں نہیں بلکہ بلا معاوضہ آپ کو دینا ہوگا، تبھی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ معاوضے میں، تنخواہ میں دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، وہ تو تنخواہ ہوئی، وہ تو معاوضہ ہوا۔ زکوٰۃ تو ایسا تصدق ہے کہ جو بلا معاوضہ دینا واجب ہے، ہاں، وہ کسی معاوضے میں دینا اس کا صحیح نہیں ہے، اس سے تصدق اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے اس سے۔ اور آج کل کے حالات میں جب کہ بعض ائمہ اور بعض مؤذنین کو مساجد میں ان کے ہاں چونکہ نماز کا باقاعدہ نظام اجتماعی طور پر جیسے پہلے تھا ویسے نہیں چل رہا ہے، تو 3-4 آدمی کے پڑھنے کی اجازت ہے، تو بعض مساجد کے ذمہ داروں نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے تک امام کو معطل کر دیا۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے، بہت ہی نامناسب عمل ہے یہ، کہ امام کو معطل کر دیں گے تو پھر امام کہاں جا کے ملازمت کریں گے؟ دوسرا کوئی دروازہ کھلا ہوا تو نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کی مسجد کی امامت کے لیے وقت کو مکمل فارغ کیا ہے۔ اگر انہیں دوسری جگہ کام کرنا تھا تو آپ کی مسجد میں کیوں آتے؟ جب آپ کی مسجد میں ملازم ہیں تو پھر وہ ملازم برقرار رہیں گے، ان کو عارضی طور پر معطل کر کے کسی اور کام میں لگنے کا ان کو حکم دے دینا، اور اس لیے دینا تاکہ مسجد کی طرف سے ان کو تنخواہ دینا نہ پڑے، یہ بہت ہی گری ہوئی بات ہے، اخلاق سے بہت گری ہوئی بات ہے یہ، اور شرعاً بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی آپ کے یہاں ایک ملازم ہے اور وہ اجیر خاص ہیں آپ کا، وہ مسجد کا، تو پھر اس کی اجرت جو ہے، ان کا معاوضہ جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، مسجد کے ذمہ داروں پر۔ چاہے نمازی وہاں پہ 3-4 پڑھیں یا 3-400 پڑھیں، ہر صورت میں ان کو اپنی ذمہ داری نبھانے اور ذمہ داری ادا کرنے کا معاوضہ ان کو دینا چاہیے۔ بہرحال ایسے حالات میں جو ہے بعض ائمہ اس میں محتاجگی پر بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کر کے ان کو صاحب نصاب نہ ہوں تو زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ ایک اور سوال کاروبار سے متعلق ہوا ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ شوہر کے کاروبار میں شوہر کے مال کے ساتھ بیوی کا بھی کچھ روپیہ لگ گیا، یعنی بیوی کے پاس روپیہ رکھا ہوا تھا، چاہے وہ شوہر کی طرف سے دیا ہوا ہو یا اس کا اپنا پیسہ ہو، تو بیوی کا جو پیسہ تھا وہ بھی شوہر نے اپنے کاروبار میں ڈال لیا، اور اس سے کاروبار چلتا رہا، کاروبار اور محنت اور ساری جد و جہد جو ہے شوہر ہی کرتے ہیں، لیکن بیوی کا تھوڑا سا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے۔ اب جو کچھ اکاؤنٹ ہے وہ دونوں کا مشترک اکاؤنٹ ہے، جو بھی نفع ہوتا ہے اور اصل پیسہ ہے سب ایک مشترک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، دونوں کا کوئی الگ الگ اکاؤنٹ نہیں ہے، اور اسی میں سے سب گھر کے خرچ بھی کیے جاتے ہیں، مشترکہ اکاؤنٹ سے ہی گھر کا خرچہ بھی چلایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر بیوی کو ان کے پیسے کے عوض میں کچھ دینا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک سوال کیا گیا ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر ایک کا پیسہ الگ الگ شمار ہوتا ہے، ہر ایک کا مال الگ الگ شمار ہوتا ہے، اور اس کا حساب بھی الگ الگ رکھنا چاہیے۔ جو کچھ مال بیوی کا ہے اس کا حساب الگ رکھا جائے، اور جو مال شوہر کا ہے وہ اس کا حساب الگ رکھا جائے، دونوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ سب میں پیچیدگی ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو میراث کا ہوتا ہے، حق ملکیت کا ہوتا ہے کہ کون کس چیز کا مالک ہے، بیوی کتنے مال کی مالک ہے، شوہر کتنے مال کا مالک ہے، تو میراث کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ تو وفات کے بعد ہے، اس سے پہلے تو زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر کتنی واجب ہے۔ تو یہ سب مسائل شرعی اعتبار سے بہت سارے پیچیدہ پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہرگز میاں اور بیوی کو اپنا مال، اور اسی طرح سے بچوں کا مال بھی ہے تو بچوں کا مال بھی مخلوط کر کے اپنے والوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بیوی کا مال الگ ہو، اس کا حساب الگ رکھا جائے، شوہر کا مال الگ ہو، اس کا حساب الگ رکھا جائے، بچوں کا بھی مال الگ ہو، اس کا بھی حساب الگ رکھا جانا چاہیے۔ ہاں، اگر کاروبار میں ضرورت پڑتی ہے اور اس کو سب کا پیسہ، بیوی کا پیسہ اور بچوں کا پیسہ بھی کاروبار میں ملا رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ ایک تحریر مرتب ہونی چاہیے کہ آپ کا مال کاروبار میں کتنا لگ رہا ہے اور بیوی کا کتنا لگ رہا ہے اور بچوں کا کتنا لگ رہا ہے، ایک تحریر مرتب ہونا چاہیے، جس سے اس کے ذریعے سے پھر فیصد نکلے گا کہ کتنے فیصد بیوی کا ہے، کتنے فیصد بچوں کا اور کتنے فیصد مال شوہر کا ہے، تو یہ کیپٹل ہوا۔ اب جو نفع کمایا جاتا ہے، اگرچہ کہ شوہر ہی کما رہا ہے، تنہا شوہر کما رہا ہے اور محنت شوہر کی ہے، تنہا بیوی اور بچوں کی محنت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پیسہ صرف جو ہے بیوی بچوں کا شامل ہوا ہے، تو نفع کا فیصد میں تفاوت کیا جا سکتا ہے۔ نفع کے فیصد میں جتنا نفع آ رہا ہے اس میں شوہر اپنی محنت اور اپنے پیسے کے بقدر فیصد نفع میں سے متعین کر سکتا ہے، اور بیوی اور بچوں کو صرف ان کے مال کے عوض میں ایک مناسب فیصد جو ہے صرف محنت کے بغیر صرف مال میں نفع جو ہے اس کا فیصد ایک مقرر کر سکتا ہے، اور وہ باہمی بات چیت سے رضامندی سے اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ جب فیصد مقرر ہو گیا تو جو کچھ نفع آئے گا وہ نفع کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ تقسیم ہو جائے سب تینوں کو، ہر ایک کا نفع اپنے اپنے پاس پہنچ جائے، وہ اپنے اپنے نفع کو رکھ لیں اپنے طور پر، یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اصل اور کیپٹل کے ساتھ اس کو ملا دیا جائے۔ اگر ملا دیا جاتا ہے تو پھر حساب آپ کو رکھنا پڑے گا کہ کتنا مال ان کا دوبارہ ملایا گیا، گویا ملا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جتنا کیپٹل اس کا تھا اب اس میں وہ بڑھ گیا۔ اب مثلا پہلے 1,00,000 روپے بیوی کا مال لگا ہوا تھا، اب اس پہ 10,000 روپے ان کو نفع آیا ہے ان کے فیصد میں، تو گویا 1,10,000 بن گیا اب کیپٹل، تو وہ اب کیپٹل بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا پہلے 10,00,000 روپے مثلا تھا اور اب نفع آیا ہے مثلا 50,000 روپے اس کا نفع آیا ہے، یا 2,00,000 روپے نفع مثلا آیا ہے، تو 10,00,000 کے ساتھ 2,00,000 کا نفع ملا کے اب 12,00,000 کیپٹل شوہر کا بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بچوں کا بھی حساب رکھے تو کیپٹل گویا اب بڑھ گیا، تو پھر نیا پیپر بنا ہے کہ اب کیپٹل اتنا اتنا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر سال یا ہر مہینے کے حساب سے حساب سب کا الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد جب زکوٰۃ دینے کی نوبت آئے گی تو بیوی کا مال علیحدہ موجود رہے گا، وہ کتنا مال اس کا مال ہے، کتنا مال میرا ہے، کتنا بچوں کا ہے، حساب الگ الگ آسانی سے حساب مل جائے گا۔ جب پیسہ بھی نکال کے الگ الگ سب کو دینا چاہیں گے تو آسانی سے آپ دے سکیں گے۔ اکاؤنٹ ایک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب الگ الگ رکھنا ضروری ہے۔ ایک طرح بغیر حساب رکھے ایک طرح مخلوط کر کے چلانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حساب نہیں ملا، کتنے فیصد بیوی کا کتنا شوہر کا، کسی کو کچھ یاد نہیں رہا، بس پیسہ آتا رہا اور ڈالتے رہے، آتا رہا اور ڈالتے رہے اکاؤنٹ میں، اب دونوں کا مشترک اکاؤنٹ اتنا پہنچ گیا ہے تو اب فیصد کس کا کتنا ہے کچھ اندازہ نہیں ہے، تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب اندازہ نہ ہو کہ کس کی ملکیت کتنی ہے تو ایسی صورت میں 50-50 مانا جاتا ہے، دونوں کا آدھا آدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بعد میں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس میں ناگواریاں ہوتی ہیں، جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر بات وہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ حساب الگ الگ آپ رکھیے، ملا کر ایک اکاؤنٹ پہ پیسہ رہنے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حساب رکھنا الگ الگ ضروری ہے، کس کی کتنی ملکیت ہے۔
اب رہ گئی بات کہ اس کو اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو طریقہ یہی ہے کہ اگر معلوم ہے کہ بیوی کا کتنا فیصد پیسہ لگا تھا اور اس کے عوض میں کتنی جائیداد خریدی گئی اور کتنا مال ان کا بنتا ہے، تو جتنا مال ان کا بنتا ہے اپنے حساب سے جو ہے اتنا مال ان کو دے کر کے مالک بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ارادہ یہ ہے کہ پوری جائیداد ہی تقسیم کر دیں تو پھر اس کے مسائل الگ ہیں۔ پوری جائیداد کو تقسیم کر دینے اور ہبہ کر دینے کے مسائل مستقل ہیں، وہ موضوع اس وقت میں نہیں ہے۔ اس کا ایک مستقل موضوع ہے کہ اپنی پوری جائیداد اگر آدمی اپنے بچوں پر اور بیوی پر سب پر تقسیم کر کے فارغ ہو جانا چاہتا ہے تو اس کے مستقل مسائل ہیں، اس کو آئندہ کسی موقع پر عرض کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگ انہوں نے پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اگر ہم کاروبار کو اسی طرح مشترکہ چلنے دینا چاہتے ہیں تو کیا ایسا ہم چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ آپ کاروبار مشترکہ پیسے سے چلا سکتے ہیں، لیکن کیپٹل ہر ایک کا فیصد کے حساب سے مقرر ہونا چاہیے کہ کتنے فیصد کیپٹل بیوی کا ہے اور کتنے فیصد کیپٹل آپ کا ہے اور کتنے فیصد کیپٹل بچوں کا لگ رہا ہے۔ یہ حساب پہلے سے آپ کو کیپٹل کا فیصد مقرر کر دینا چاہیے، اور پھر نفع میں بھی فیصد آپ کو طے کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کاروبار چلا سکتے ہیں زندگی بھر۔ جب فیصد آپ نے مقرر کر دیا اور پھر اس کو برابر اکاؤنٹ میں مینٹین کرتے رہیں تو کاروبار چلا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ایک اور سوال یہاں پر آیا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بالغ مرد ایسا نہ ہو کہ جس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں بھی یاد ہوں، چونکہ نماز فرض ادا کرنے کے لیے، باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے 4 رکعت والی نماز بھی اگر پڑھنا ہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں تو کم سے کم یاد رہنی چاہیے کہ پہلی رکعت میں ایک سورت، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھ سکے۔ باجماعت نماز میں انفرادی جو نماز ہوتی ہے، نفل نماز، سنت نماز، اس میں تو 4 رکعت میں ضم سورت پڑھی جاتی ہے، تو وہ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ یا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امامت کرانے کے لیے، کہ اگر امامت کرانے کے لیے باجماعت نماز میں بالغ مردوں میں سے کوئی ایسا مرد موجود نہیں ہے کہ جس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 سورتیں یاد ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ البتہ بچہ ہے، نابالغ بچہ موجود ہے جس نے قرآن حفظ کر رکھا ہے، کچھ پارے یاد کر رکھے ہیں، یا عورت ہے کہ عورت کو بہت ساری صورتیں یاد ہیں، قرآن کا بہت سارا حصہ اس کو یاد ہے۔ اب ایسی صورت میں 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا وہ مرد جس کو قرآن کی 2 سورتیں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ یاد نہ ہوں وہی امامت کرائے اور جتنا اس کو قرآن آتا اتنا ہی پڑھے، یا یہ کہ بچہ امامت کرا سکتا ہے یا عورت امامت کرا سکتی ہے؟ 2 سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی امامت میں بالغ مرد کی مردوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، عورت کی امامت میں مردوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا، نابالغ بچہ جو ہے، نابالغ بچے کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ احناف کے نزدیک فرض ہو یا تراویح ہو، سب اس میں برابر ہے۔ فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، سب کا حکم ایک ہے کہ نابالغ بچے کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے، چاہے فرض نماز ہو کہ تراویح کی نماز ہو، سب برابر ہے۔ ہاں، نابالغ بچے کے پیچھے نابالغ بچوں کی نماز ہو جائے گی، یا اگر آپ نابالغ بچے کو امام بنا رہے ہیں اور پیچھے بھی نابالغ بچے کھڑے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، چاہے فرض ہو کہ تراویح کی نماز ہو۔ لیکن بالغ مردوں کی یا بالغ عورتوں کی، عورتیں ہوں کہ مرد ہوں، پیچھے کھڑے ہوں اور نماز پڑھانے والا بچہ ہو نابالغ، تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب رہ گیا سوال کہ پھر کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بالغ مرد ہے اس کو صورتیں یاد کر لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ 2 صورتیں ان کو سیکھ لینا چاہیے، 2 صورتیں یاد کر لینا چاہیے۔ اگر مان لیجئے کہ اگر ان کو 2 صورتیں، چھوٹی 2 صورتیں بھی ان کو یاد نہیں ہو رہی ہیں، تو کوئی بھی قرآن کی ایک آیت، اگر وہ بڑی ایک آیت یاد کر لیتے ہیں، 2 آیتیں یاد کر لیتے ہیں،
تو پہلی رکعت میں ایک آیت تو دوسری رکعت میں ایک آیت جب میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر وہ پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ایسے بالغ مرد کو نماز پڑھانا چاہیے، اور وہ 2 آیتیں بھی کم سے کم اگر سیکھ لے، بڑی 2 آیتیں یا چھوٹی 2 صورتیں اگر وہ سیکھ لے، جیسے انا اعطینہ والعصر، اس کو اگر وہ سیکھ لیں اور سیکھ کر کے 1-2 دن کے بعد وہ جماعت کرائے، اور جماعت میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے علاوہ یہ ایک بڑی آیت پہلی رکعت میں اور ایک بڑی آیت دوسری رکعت میں پڑھ کر کے امامت کرا دے تو سب کی نماز ہو جائے گی۔ اگر وہ ایسی صورت، ایسی نوبت نہیں آتی ہے تو پھر جماعت سے نماز پڑھنا نہیں چاہیے، ان سب کو اکیلے اکیلے نماز پڑھنا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر اور آیا ہے کہ امام کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھانا کیسا ہے؟ یعنی امام اگر معذور ہے، یعنی قیام پر قادر نہیں ہے، یا کچھ عذر ہے، بیماری ہے، اس کی وجہ سے وہ قیام نہیں کر سکتا ہے، تو عذر صرف اگر، اس کا جواب یہ ہے کہ عذر صرف اگر قیام کرنے سے ہے، یعنی قیام سے عذر ہے اس کو، باقی کوئی عذر نہیں ہے، باقی کوئی عذر نہیں ہے، قیام سے معذور ہے، تو قعود کے ساتھ یعنی بیٹھ کر کے نماز پڑھا سکتا ہے، کیونکہ بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑے ہوئے آدمی کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہ قائم کی نماز قاعد کے پیچھے جو درست ہے، جائز ہے، تو لہذا امام اگر بیٹھا ہوا ہو اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے ہوں اور امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں تو یہ نماز بالکل درست ہے، ہو جائے گی، کوئی کراہت بھی اس میں نہیں لازم آئے گی۔ اب بیٹھنے والا امام اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھا دے، اور اگر زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اس کو کرسی پر بیٹھ کے پڑھانا پڑتا ہے، تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر اس سے افضل کوئی آدمی ہے، یعنی قیام کے ساتھ نماز پڑھانے والا کوئی آدمی ہے، تو وہ اس کی امامت افضل ہے، کیونکہ قائم کے پیچھے قائم کی نماز افضل ہے۔ لیکن اگر دوسرا کوئی شخص جو حالت قیام میں امامت کرانے والا موجود نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں قائد بیٹھے ہوئے شخص کے پیچھے ہی، اس کی امامت میں ہی پیچھے لوگوں کو قیام کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز بالکل درست ہو جاتی ہے، کوئی کراہت بھی اس سے لازم نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر کرسی کے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ کرسی پر نماز کا کیا مسئلہ ہے، تو یہ ایک مستقل عنوان ہے، اس مستقل عنوان پر کسی اور موقع پر کہا جائے گا، اس موقع پر اس کو چھیڑنے سے کافی بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ چند مسائل تھے ناظرین اکرام اور سامعین، محترم سامعین اکرام، جو بعض حضرات کی طرف سے آئے ہیں، جس کو اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ہمارے مسئلے چل رہے تھے، پردے کے مسائل چل رہے تھے، اور اس میں ہم نے چھوڑا تھا آپ کو رضاعت کے ذریعے سے حرام ہونے والے رشتوں کا بیان ہم نے چھوڑ دیا تھا، مستقل اس کو بیان کرنے کے ارادے سے۔ تو مختصراً اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، رضاعت کے معنی دودھ پینے کی ہے، دودھ پینا، اور دودھ پینے کی وجہ سے بھی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں چند شرائط ہیں اور چند اس میں حدود ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دودھ پینے والا جو بچہ ہے وہ 2 سال سے کم عمر کا ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم عمر کی حالت میں اگر اس نے دودھ پیا ہے تب یہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر 2 سال گزر جانے کے بعد بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا، یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 2 سال سے کم عمر کی حالت میں بچہ اگر ہے اور اس وقت میں کسی عورت کا اس نے اگر دودھ پیا ہے اپنی ماں کے علاوہ، تو پھر اس عورت سے اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا ماں کا، وہ عورت جس نے دودھ پلائی ہے وہ اس کی ماں بن جائے گی، رضاعی ماں۔ اور اگر 2 سال کے گزرنے کے بعد اگر بچے نے دودھ پیا ہے تو اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ لہٰذا بعض حضرات شادی شدہ شادی ہونے کے بعد کبھی کبھی وہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جاتا ہے کہ ان کو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ نوبت آ جاتی ہے، ہاں، تو وہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بیوی ماں نہیں بنے گی اس سے۔ تو یہ آپ تو مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے جو میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال اسی لیے میں نے یہ بتا دیا کہ 2 سال کے عمر کے ہونے کے بعد اگر دودھ پیے تو اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا ہے۔
یہ تقریباً اکثر ائمہ کے نزدیک ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس میں اور بھی مدتیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں سے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کر کے جو مسئلہ اس سلسلے میں بتایا ہے وہ یہی ہے، حولین کاملین، یہ 2 مکمل سال۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے کسی عورت کو دودھ پینے سے رشتہ کس طرح قائم ہوتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ جو شخص نے، جس بچے نے دودھ پیا ہے، اس بچے کا رشتہ اس دودھ پلانے والی ماں اور اس کے بچوں کے ساتھ صرف اس بچے کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اس بچے کے جو دیگر بھائی بہن، ماں باپ، دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی کا کوئی رشتہ اس دودھ پلانے والی عورت سے قائم نہیں ہوتا، وہ سب کے سب اجنبی ہیں۔ صرف یہ جو بچہ جس نے دودھ پیا ہے، اس کے ساتھ اس دودھ پلانے والی عورت اور اس کے بچوں، اس کے ماں باپ، اس کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، صرف اس بچے کا۔ اس بچے کے جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کا کوئی رشتہ نہیں، وہ سب کے سب اجنبی ہیں۔ اب اس عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ بچہ اس عورت کا بیٹا بن جاتا ہے، بچی اور لڑکی پی رہی ہے تو وہ بیٹی بن جاتی ہے، اور اس عورت کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سب کے سب اس کے بھائی بن جاتے ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں، اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کا رضاعی باپ بن جاتا ہے، اور اس عورت کے جتنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی جتنے بھی ہیں وہ سب اس کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی بن جاتے ہیں۔ یعنی اس عورت کے دیگر بچوں کی صف میں یہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق رشتہ داری کا یوں قائم ہو جاتا ہے صرف اس بچے کے ساتھ۔ لہٰذا اب جتنے اس عورت کے بچوں میں، یعنی بیٹے بیٹیوں پر جتنے اس کے اپنے رشتہ دار کے ساتھ پردہ اور پھر نکاح کا حرام ہونا، یہ جتنے مسائل وہاں اس نسبی بچوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، متعلق ہوتے ہیں، وہ سارے رشتے، پردے کا بھی مسئلہ اور نکاح کے حرام ہونے کا بھی مسئلہ، وہ سارے کا سارا مسئلہ اس دودھ پینے والے بچے کے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتا ہے اور متعلق ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دودھ پینے کے مسائل ہیں۔ میرے خیال میں نے پوری بات عرض کر دی ہے خلاصے کے طور پر، باقی سب جزیات ہیں، یہ سارا مجموعی طور پر خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ یہاں رک کر کے مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، اس کو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بچوں کو لے کے پالتے ہیں، کوئی لڑکے کو لے کر پال لیا، کسی نے لڑکی کو لے کر پال لیا، تو اب اس کے ساتھ رشتہ داری کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر جس لڑکے یا لڑکی کو لے کر پالا گیا ہے اس کے ساتھ پہلے سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، یعنی وہ کسی رشتہ دار کے بچے بچیاں نہیں ہیں، اجنبی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ اجنبی ہی رہیں گے۔ آپ کے لے کر پال لینے کی وجہ سے ان کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، نسبی رشتہ، صرف ایک محبت کا اور ایک قلبی اور ایک انسانیت کی ہمدردی اور لے کر پالنے کی وجہ سے جو حقوق لازم ہو جاتے ہیں آپ پر، وہ حقوق لازم رہیں گے۔ باقی جو نسبی رشتہ ہے وہ اس بچے سے، بچی سے قائم نہیں ہوتا ہے۔ جب نسبی رشتہ قائم نہیں ہوا تو پھر نکاح کے مسائل بھی اس سے نہیں جڑتے ہیں، پردے کے مسائل بھی اس سے نہیں جڑتے ہیں، اور میراث کے مسائل بھی اس سے نہیں جڑتے ہیں۔ وہ بچے بچیاں اجنبی ہی رہیں گی، اور اجنبی کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات نکاح کے مسئلے میں بھی اور پردے کے مسئلے میں بھی اور اسی طرح سے میراث کے مسئلے پر بھی نافذ ہوں گے۔ اجنبی کو جیسے کوئی اس سے پردے کی حلت، پردے کی جو یہ ہے حلت ہے، گنجائش ہے، یعنی کہ بے پردہ آنے کی، وہ اس سے وابستہ نہیں ہوگی، میراث اسے نہیں ملے گی، اور رشتہ اس سے کوئی نکاح کا حرام نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو آپ سن لیجئے، اگر لے کر پالا گیا ہے لڑکی کو تو وہ لڑکی جب تک نابالغ رہے گی تب تک اس باپ سے، لے کر پالنے والے باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ بچی بالغ ہو جائے گی تو اب لے کر پالنے والے باپ پر اس سے پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اجنبی بچی ہے۔ اسی طرح سے اگر لڑکا لے کے پالا ہے
تو وہ لڑکا جب تک نابالغ رہے گا تب تک اس لے کر پالنے والی ماں سے کوئی پردہ نہیں ہوگا. جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو لے کر پالنے والی ماں پر اس سے پردہ کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہ اجنبی لڑکا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، اس بچے سے اس لے کر پالنے والی ماں کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے شرعی. جب ایسی بات ہے تو پھر پردہ کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں لے کر پالنے والوں کو کہ اگر آپ کو لے کر پالنے کا شوق ہو تو تھوڑا سا مشورہ کر کے علماء سے پوچھ کر کے لیجیے کہ کون سا بہتر ہے آپ کے لیے. مثلا آپ کو اگر لڑکی لے کر پالنا ہو تو شوہر کے محرم رشتہ داروں سے لڑکی لے کر پالیے کہ اس میں فائدہ یہ ہوگا. مثلا شوہر کے بھتیجی ہے، شوہر کی اگر بھتیجی لے کر پال لیا آپ نے تو وہ بھتیجی سے تو پردہ ہے نہیں. بھتیجی یہ چچا ہے، وہ بھتیجی ہے، اس سے کوئی پردہ نہیں رہتا. لہذا وہ لڑکی بالغ بھی ہو جائے گی تب بھی وہ لڑکی لے پالک بیٹی کہلاتی ہے، منہ بولی بیٹی کہلاتی ہے، لیکن حقیقت تو بھتیجی ہے، بھتیجی سے پردہ نہیں ہے. اسی طرح سے اگر لڑکا لے کے پالنا ہو تو پھر عورت کے یعنی بیوی کے محرم رشتہ داروں میں سے لے کے پالے. یعنی عورت اپنے بہن کے لڑکے کو یا بھائی کے لڑکے کو اگر لے کر پالے گی تو بہن کا لڑکا ہوگا تو خالہ ہوئی، اور بھائی کی لڑکی ہوئی تو پھوپھی ہوئی، اور پھوپھی سے اور خالہ سے پردہ ہے نہیں. لہذا لڑکا بالغ بھی ہو جائے گا تب بھی پردہ نہیں رہے گا. لے پالک بیٹا بھی رہے گا اور بھتیجا یا بھانجا ہونے کی وجہ سے پردہ بھی نہیں رہے گا. تو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر لے کر پالنا ہو تو اس طرح لیجئے کہ جس سے وہ پہلے سے محرم ہو. محرم ہو گیا تو پھر آپ کے لیے پردے کا مسئلہ نہیں بنتے. ورنہ اگر آپ نے اجنبی بچے کو لے کے پالا یا غیر محرم بچے کو پالا تو پھر اس کے ساتھ تو پردے کا مسئلہ قائم ہوگا اور دیگر مسائل بھی قائم ہوں گے. بہرحال بھتیجے کو آپ لے کے پالیں یا بھانجے کو لے کے پالیں، اپنے شوہر کے یا بیوی کے کسی کے بھی لے کے پالیں، اس میں شرعی اعتبار سے وراثت کے جو مسائل ہیں، جو وراثت کے مسائل ہیں وہ متعلق ہو سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہوں گے، بلکہ ہو سکتے ہیں. وراثت کے وراثت کے احکامات ان کے ساتھ متعلق ہو سکتے ہیں، چونکہ بھتیجا ہونے کی وجہ سے، بھانجا ہونے کی وجہ سے، لے پالک بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بھانجا بھتیجا ہونے کی وجہ سے وراثت کے مسائل اس سے متعلق ہو سکتے ہیں. جیسے کہ شرعی پردے کے مسائل متعلق ہوئے تو اسی طرح سے میراث کے مسائل بھی متعلق ہو جاتے ہیں اس سے. تو سامعین اکرام، یہ چند اہم مسائل تھے جس پر اس وقت کہنا ضروری تھا. چونکہ آج 20 رمضان ہے اور عشرے کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے مغرب سے، لہٰذا ہم نے عشرے کے اعتکاف کے مسائل پہلے بھی بیان کر دیے ہیں. یہاں ایک اہم مسئلے کو ہم بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کو اپنے گھر میں ایسی جگہ منتخب کرنا چاہیے جس جگہ کو نماز کے لیے آپ نے مقرر کر رکھا ہے، اور ابھی 5 وقتہ نمازیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں آپ وہاں پڑھ رہے ہیں. ایسی جگہ کو منتخب کر لیجئے اور اس جگہ میں کوئی کونا مقرر کر لیں، اور وہ پیچھے کی جانب میں اگر آپ مقرر کریں تو فائدہ یہ ہوگا کہ مردوں کی جماعت کے ساتھ اب پیچھے سے شریک ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے اس نماز کی جو جگہ مقرر ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور کمرے میں اعتکاف کیا ہے تو اس طرح نماز کی جگہ چھوڑ کر کسی اور کمرے میں اعتکاف کرنا عورت کا صحیح نہیں لگتا ہے اور بہتر نہیں لگتا. اس لیے کہ فقہاء کرام نے جو بات لکھی ہے وہ عورت کے سلسلے میں اعتکاف کے لیے گھر میں جو بات لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ وہ اس جگہ پر اعتکاف کرے جو جگہ نماز کے لیے مقرر کی گئی ہے اور طے کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے. جو جگہ گھر کی مسجد کے طور پر یا گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی ہے اس جگہ میں اعتکاف کرے. یہ فقہاء نے صاف طریقے سے مسئلہ لکھا ہے. اس حیثیت سے عورت کو ایسی ہی جگہ پر اعتکاف کرنا چاہیے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے. وہ کسی بھی کمرے میں، کسی بھی کونے میں، کہیں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں، اگر کسی کے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ فکس نہیں کی گئی ہے اور ابھی تک بھی فکس نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تب تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جائے کسی ایک کمرے کو متعین کر لے اعتکاف کے لیے اور اس میں اعتکاف کرے، تب گنجائش ہے. لیکن اگر کوئی جگہ آپ نے طے کر رکھی ہے تو پھر اسی جگہ میں اعتکاف کرنا چاہیے. اور اگر کوئی جگہ نماز کے لیے طے نہیں کی گئی، پہلے سے کوئی طے نہیں ہے، ابھی بھی کوئی طے نہیں ہے،
کبھی اس کمرے میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی یہاں کبھی وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے لیے جگہ مقرر نہیں کی گئی ہے، تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ کوئی بھی جگہ پر وہ اعتکاف کے لیے ایک جگہ مقرر کر کے، ایک حدود یا کمرہ مقرر کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح بیٹھ جائے تو وہاں سے اٹھ کر فرض نماز اگر گھر میں کسی اور جگہ پر ہو رہی ہو تو وہاں جماعت کے ساتھ نماز میں اس کو شریک ہونا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ ہم نے کل بتایا تھا کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ تو غور کرنے سے یہ سمجھ میں آیا کہ دیکھیے، جماعت کی نماز میں حاضری دینا عورت پر واجب نہیں تھا، لیکن یہ مسئلہ اس وقت میں تھا جب کہ جماعت کی نمازیں ہوتی تھی مسجد میں، کیونکہ مسجد میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو مسجد میں چونکہ عورت کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اس سے منع کیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ضرورت کے تحت میں حضور کی مجلس میں حاضری دینا، حضور سے براہ راست دین سیکھنا ایک ضرورت تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، لیکن وہ اجازت صحابہ کے زمانے میں ختم کر دی گئی ہے۔ تو لہذا مسجد میں چونکہ اس کو آنے سے ہی روکا گیا ہے، تو اب مسجد کی جماعت میں شریک ہونا عورت کے اوپر واجب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ بات اب بدل گئی ہے، وہ یہ کہ مسجد کی جو جماعت ہے وہ گھر ہی میں ہو رہی ہے، تو اب اس جماعت میں شرکت عورت کو اس کا کیا حکم رکھتی ہے؟ یعنی سنت مؤکدہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جب گھر ہی میں جماعت کی نماز قائم ہو رہی ہے اور پھر جماعت کی نماز کے فضائل وارد ہوئے ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، تو پھر اس عورت کو اپنے گھر کی جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اگر اس جماعت میں شرکت کرنے کے لیے وہ اگر اپنے معتکف سے نکل کر شریک ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹنا چاہیے، اگرچہ کہ اس مسئلے میں ابھی تمام فقہاء اور مفتیان اکرام سے گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن جو کچھ دلائل کی روح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس بند عاجز کو، تو وہ بند عاجز اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اگر جماعت کی نماز میں شرکت کے لیے عورت اپنے معتکف سے نکل کر مردوں کے ساتھ جہاں جماعت ہو رہی وہاں پر شریک ہو جاتی ہے تمام شرعی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے۔ ہماری مستورات سے گزارش ہے کہ اعتکاف اگر آپ کر رہی ہیں تو ضرور کریں۔ اس وقت میں امت کے حالات ایسے بگڑتے چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت میں سب کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ سے لو لگا کے رو دھو کے دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہر گھر میں کوئی ایک عورت کم سے کم ضرور اعتکاف میں بیٹھے، ایک ماحول بنائیں گھر میں عبادت کا، دعاؤں کا، ذکر کا، بلکہ ہر گھر کو آپ خانقاہ میں تبدیل کر دیجئے، عبادت کا ماحول بنا دیجئے، ہر گھر میں اعمال کا ایک ماحول بنا دیجئے، دعوت ہو، عبادت ہو، خانقاہی انداز پر اعمال اور وظائف پڑھے جائیں اور پورا گھر ایک اعمال سے آباد ہو جائے۔ اللہ کو یہ سب جو حالات ہیں امت کے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آئیں گے، پھر اللہ کو پیار آئے گا اور اللہ رحم کھائیں گے اور پھر انشاءاللہ حالات ضرور بدلیں گے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اعمال کا یوں شوق اور ذوق، نمازوں کا شوق اور ذوق، عبادات کا ذوق اور شوق بتائیں گے اللہ کو، تو اللہ خوش ہو کر مسجدیں کھولے گا اور مسجد میں عبادت کرنے کے لیے بلائے گا کہ اب آؤ کہ تمہاری عبادت میں نے دیکھ لی، جیسا تم سے کہا تھا ویسے ہی تم کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے راضی ہو کے انشاءاللہ مساجد بھی کھول دیں گے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، آپ پوری طرح سے متوجہ ہو کے بیٹھیں۔ اور مرد حضرات کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کا موقع ان کو نہیں مل رہا ہے، تو مرد حضرات جیسا ہم نے کل بھی عرض کیا تھا، اعتکاف کے مسائل میں عرض کیا تھا کہ مرد حضرات گھر میں اعتکاف تو نہیں کر سکتے، لیکن اعتکاف کی حالت میں جتنے اعمال آپ مسجد میں انجام دیتے تھے اتنے اعمال انجام دینے کے لیے تو گھر کے کسی کونے کو، یعنی عبادت کی اور نماز کی جگہ کو مقرر کر کے اتنے سارے اعمال تو گھر میں انجام دے سکتے ہیں آپ، بلکہ اعتکاف کی طرح سے بیٹھ کے آپ وقت گزار سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی طرح سے وقت گزار سکتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ حکمی اور جو عرفی اعتکاف ہے، شرعی جو اعتکاف ہے، وہ اس کو نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ سارے اعمال اور وہ ساری عبادتیں انجام دے دی جائیں گی
تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ اجر ہم کو ضرور دے دے گا، اور آخری درجہ تو شب قدر مل ہی جائے گی۔ اگر ہم عبادت میں وقت گزار رہے ہیں، شب قدر تو مل ہی جائے گا، اعتکاف ہو نہ ہو یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اعتکاف کا جو مقصد تھا شب قدر کی تلاش، وہ تو یہاں بھی ملے گی آپ کو، اعتکاف ہی میں ملے گی شب قدر، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی بغیر اعتکاف کے اگر اعمال میں وقت گزار رہے ہیں تب بھی آپ کو شب قدر ملے گی۔ تو لہٰذا آپ مرد حضرات بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کی طرح سے وقت گزار کر شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔